الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب اور احترام معزز مکرم برادران اسلام، سامعین گرامی قدر، سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 کی تلاوت آپ سماعت فرما رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو یہ آیت کریمہ سمجھنے کے بعد اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عجیب، آج مسلمانوں کے اندر زندگی کے بارے میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے. ہر بندے کا اپنا ایک رخ ہے جس کے اوپر وہ چل رہا ہے. کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے اجتماعی طور پر کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ جس طرح کہ ایک امت کے تمام افراد مل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر میں کہنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح زندگی گزاریں کہ جس طرح کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے زندگی گزار کے دکھائی. اور جب تک ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے، یقین کریں اس قرآن کو نازل کرنے والے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک اللہ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی عطا نہیں فرمائے. کامیابی کے حصول کے لیے میرے بھائیو ضروری ہے کہ ہمیں اس طرز عمل کو اپنانا پڑے گا، اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی کہ جس طرح کی اصحاب پیغمبر نے اپنی زندگی گزار کے دکھائی ہے. اور ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ صرف اور صرف کسی سوچ اور فکر میں گزر رہا ہے. ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، بیوی جاتی ہے تو چلی جائے، بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، وطن قربان کرنا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. سب کچھ تج دیتے ہیں اپنی زندگی کا، جو کچھ بھی ان کے پاس ساز و سامان تھا. ایک سوچ اور فکر یہ تھی کہ یہ سب کچھ قربان ہو جائے، اللہ کا دین سب سے بلند ہو جائے. یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی.
جانیں تک انہوں نے قربان کر دی، بچے تک انہوں نے قربان کر دیے، خواتین تک انہوں نے قربان کر دی۔ مکے جیسا وطن، مکے جیسا، عام وطن کی بات میں نہیں کر رہا، مکہ مکرمہ جیسا وطن، مکہ مکرمہ جیسا ملک جو اس زمانے کے اعتبار سے ان کا بہت بڑا ملک تھا، اگرچہ شہر ہونے کی حیثیت ہے اس میں، مکے کے اندر ان کی کئی دکانیں ہیں، مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں انہیں مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن جب قرآن کا ایک حکم نازل ہوتا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، انہوں نے اپنے گھر بھی چھوڑ دیے، دکانیں بھی چھوڑ دی، بچے تک بھی چھوڑ دیے، اور زبان حال کے ساتھ یہ کہا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، صرف اور صرف ایک اسلام اور ایمان کی حفاظت کی۔ لیکن آج ہمیں اسلام اور ایمان کے بارے میں جو سوچ اور فکر ہے یہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دیتی ہے جنگ ناگزیر ہے، جہاد لازمی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، دین عطا فرمایا ہے، اس کو اگر ہم سر بلند کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دنیا میں آئے بھی اسی لیے ہیں کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دیں، لیکن اللہ کے نبی کے لائی ہوئی تعلیمات اور دین کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ ہر بندہ اپنے فرائض کے اوپر توجہ دے کہ میں کس کام کے لیے دنیا کے اندر آیا۔ آج عملی طور پر مسلمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، فکری طور پر اللہ معاف کرے مرتد ہوتا چلا جا رہا ہے، اندر اس کی فکر اسلام والی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی، یورپ کی زندگی کو دیکھتا ہے، مغرب کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ آج ہماری خواتین بھی ان کو دیکھتی ہیں، مرد بھی ان کو دیکھتا ہے، نوجوان بچہ بھی ان کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں تو ہمارا نوجوان پھٹی ہوئی پینٹ پہننا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اس زندگی سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جس طرح کہ اقبال علیہ السلام نے فرمایا تھا، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہم ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے۔ مسلمان کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی، مسلمان کی زندگی ایک قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں رہا، وہ جنون باقی نہیں رہا، وہ ایک سوچ اور فکر باقی نہیں رہی، وہ اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہا۔ خوف اس قدر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے نا، اگر کسی کافر ملک کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایٹمی ملک ہے، اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، مسلمان بغیر سوچے سمجھے اس ملک کا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ خوف مسلط ہو چکا ہے، بزدل ہو چکا ہے آج کا مسلمان۔ یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دیتی ہے بزدل بن کے زندگی مت گزارو، بہادر بن کے زندگی گزارو، ایک کردار والے انسان بن کے زندگی گزارو۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلتا، کردار کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے کردار کے ذریعے زندگی گزار کے دکھائی۔ اور جس وقت ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے نا جو صحابہ کرام نے گزاری تھی، اللہ کی مدد پھر کیسے نازل ہوتی ہے۔ مکہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، مصر کے اندر کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی عادت ہے کہ ہر سال اس کے اندر نوجوان کنواری لڑکی کو زیورات پہنا کے ڈالا جاتا ہے، جب تک یہ رسم ادا نہ کی جائے تو اس وقت تک یہ دریا نہیں چلتا۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، حضرت یہ کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پہلے زمانے جاہلیت کی بات تھی، اسلام نے آ کے ان سب کو ختم کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا دریا بند ہو جائے گا، اس کے اوپر ہمارا سارا انحصار ہے زندگی کا، زمینوں کا، ہمارے کھیتوں کا۔ حضرت عمر مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے؟ انسان کو خط نہیں لکھ رہے، کسی ملک کو خط نہیں لکھ رہے، جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے اس کو خط نہیں لکھ رہے۔ مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا محمد کا غلام خط لکھنے لگا ہے، وہ بھی دریائے نیل کے نام۔
دریائے نیل کے نام خط لکھا اور فرمایا کہ جا کے اس کے اندر ڈال دو۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خط اور دریائے نیل کے نام، پانی بھلا کس کی سنتا ہے؟ جب حضرت عمر کا خط دریائے نیل کے اندر ڈالا جانے لگا، وہاں بہت سارے عیسائی بھی موجود تھے، پادری بھی موجود تھے، چھوٹے بڑے بہت سارے لوگ وہاں پر مجمع لگ گیا۔ جب ایک صحابی نے وہ خط کھول کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان پڑھ کے اس خط کے اندر، اس دریا کے اندر ڈالا، فرماتے ہیں کہ پانی اسی وقت جوش مارنے لگا اور اتنا پانی ہو گیا کہ وہاں کھڑے ہوئے تمام کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان تھے کہ دریا جس کی بات مانتا ہے۔ مدینہ منورہ میں آگ لگ جاتی ہے، حضرت عمر کو بتایا گیا، ایک پہاڑ سے آگ نکلی ہے، مدینے کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی چادر دی، فرمایا کہ جاؤ یہ چادر میری اس آگ کے اوپر ڈال دو۔ صحابی وہ چادر لے کے جاتے ہیں، جوں جوں اس آگ کے قریب جاتے ہیں، عمر کی چادر آگے ہوتی ہے، آگ ڈر کی وجہ سے پیچھے ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کی صرف اس چادر کی وجہ سے آگ جس خندق سے اور جس سوراخ سے نکلی تھی، اس صحابی نے اس آگ کو جا کے اس سوراخ میں بند کر دیا۔ یہ قوت، دریا ان کی بات مانتے ہیں، آگ ان کی بات مانتی ہے، فضا ان کی بات مانتی ہے، ہوا ان کی بات مانتی ہے، جنگل کے درندے ان کی بات مانتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگل سے گزرے، وہاں پر انہوں نے چھاونی بنانے کا ارادہ کیا۔ وہاں کے بربری لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں آپ چھاونی بنانا چاہتے ہیں، درندے ہیں جنگل کے، آپ کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیں گے۔ حضرت عقبہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، 18 کی تعداد میں تقریباً صحابہ اس کے اندر موجود تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد انہوں نے جنگل کے درندوں کو خطاب کیا، انسانوں کو نہیں کہہ رہا، جنگل کے درندوں، ایتھا السباع والحشرات، اے جنگل کے درندوں اور کیڑے مکوڑوں، انا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہاں پر ہم چھاونی بنانا چاہتے ہیں، ارحلوا ورنا، چلے جاؤ اس جنگل کو چھوڑ کر، فمن وجدنا بعدا قتلنا، اور جس کو ہم نے اس کے بعد پا لیا ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں۔ افریقہ کے ان بربری جنگلی لوگوں نے عجیب دنیا کا منظر دیکھا، اس کے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی وجہ سے جنگل کے بے شعور درندے اپنے بچوں کو اپنی پیٹھوں کے اوپر اٹھا کے لے جا رہے تھے اور زبان سے حال سے کہہ رہے تھے، اگر تم محمد کے غلام ہو تو ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ یہ ان کی زندگی ہے، درندے ان کی بات مانتے ہیں، حشرات الارض ان کی بات مانتے ہیں۔ اور یہی حضرت عقبہ بن نافع تھے، چلتے چلتے پہنچے، دنیا کی آبادی ختم ہو گئی، آگے کالا پانی شروع ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی ہے، کالا پانی شروع ہو گیا، بحر ظلمات۔ وہاں پر انہوں نے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں آگے والے پانی کے اندر ڈالے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اللہم لولا ھذا البحر، یا رب لولا ھذا البحر، اے اللہ یہ سامنے کالا پانی آ گیا ہے، اے الہ العالمین اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کالے پانی کے بعد کوئی آبادی ہے، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں محمد کا جھنڈا وہاں بھی لہرا دیتا۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے۔ یہ زندگی تھی ہماری، اور آج ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، ان کی زندگی دیکھ لیں، انہوں نے یہی کہا تھا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دنیا دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کے ہر بت توڑیں گے، ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، یہ بات یہاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں میں پائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ یہ ہماری زندگی تھی،
لیکن آج ہماری زندگی مسلمان کی سوچ محدود ہو گئی ہے، بڑے ہیں تو ان کی سوچ محدود ہو گئی ہے، چھوٹے ہیں تو محدود ہو گئی ہے، نوجوان تو انتہائی مر چکا ہے جی۔ ماتم کرنا چاہیے آج اس مسلمان نوجوان کی زندگی کے اوپر، جس کو نہ اسلام کے بارے میں پتا، نہ ایمان کے بارے میں نہ پتا، نہ قرآن کے بارے میں نہ پتا، نہ اسلام اور شریعت کے بارے میں پتا، حالانکہ یہی مسلمان ہوا کرتا تھا، اس کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ خدا کی قسم جس طرح بھی اٹھ جایا کرتا تھا، اللہ کی مدد وہاں پر یوں اترا کرتی تھی کہ جس طرح ساون کے موسم میں ساون کے اندر بارش کے قطرے بھی اتنے نہیں اترتے کہ جتنا کہ اللہ کی رحمت اوپر سے اترا کرتی تھی۔ وجہ ایماندار تھا، مسلمان تھا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اس لیے میرے بھائیو، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، فکری طور پر آج مسلمان کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ اپنی سوچ بڑی کریں، امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ چھوٹی چھوٹی آپس کی لڑائیاں، ایک مسجد والا دوسری مسجد والے کو مسلمان نہیں سمجھتا، دوسرا تیسرے والے کو نہیں سمجھتا، چوتھا تیسرے، چلتا چلا جا رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ امت بن کے زندگی گزارے، امت، یہ پوری دنیا ہماری ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے۔ ہم اس رب کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات ہماری ہے۔ اقبال کی وہ بات آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے نا، ساری دنیا کا نظام، جتنے بھی دنیا میں نظام چاہیں، ان سب کو ختم کر کے دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر اسلام کا نفاذ، اسلام کو لازم، اسلام کو نافذ کرنا اور اس کے نظام کو نافذ کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، سارا جہاں ہمارا ہے، پوری دنیا ہماری ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ وہ کیوں ایسے تھے، آج ہم کیوں اس طرح نہیں، آج کا نوجوان اس طرح کیوں نہیں ہے؟ میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں۔ تلوار کے سائے میں ہماری ماں ہمیں لوری دیا کرتی تھی، ہمارا باپ میدان جہاد کے اندر جا کے ہمارے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں۔ خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ آج ہمارا قومی نشان موبائل بن چکا ہے، ہر مسلمان مرد کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں، بابے کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں، نوجوان کے ہاتھ میں۔ کر کیا رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے، اور ہماری زندگی کیا تھی۔ اقبال کی بات بتا رہا ہوں، ہم کون تھے، ہم کیا تھے، اور آج کہاں پر آ گئے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہم کسی سے تھمتے نہیں تھے، ساری دنیا ہمارے پیچھے تھی، ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اس کو۔ بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موج دجلہ، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو۔ کس طرح پہچانتی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام سنا ہوگا آپ نے، فاتح ایران میں جانے لگے، سامنے دریائے دجلہ پڑتا ہے، موجیں مار رہا ہے، پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ حضرت سعد نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھائی آگے تو دریا آ گیا، کہاں جانا چاہیے؟ ایک غریب صحابی پیچھے سے نکلا اور اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کے اوپر ہاتھ مار کے کہنے لگا، سعد پانی کے ان چند بوندوں سے ڈراتے ہو، ڈالو اس کے اندر گھوڑے۔ سعد نے دعا کی اور اپنے گھوڑے اور اپنے اونٹ پورا لشکر دریا میں ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یوں وہاں سے گزر گئے، لگتا تھا کہ بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ ایرانی یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ جنات آ گئے، جنات آ گئے، انسان نہیں، دیوان آمدن، دیوان آمدن، دیو آ گئے، جن آ گئے۔
وہاں سے بھاگے، اللہ نے مسلمانوں کو کیسر اور کسرا کی حکومت عطا فرما دی۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو۔ تو جانتی تھی لیکن آج تو نہیں جانتی ہے ہم کون تھے اور آج ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں، ایک امت بن کے زندگی گزاریے۔ تو یہ دجلہ پہچانتا ہے، اندلس ہمیں پہچانتا ہے، یہ مراکش ہمیں پہچانتا ہے، الجزائر ہمیں پہچانتا ہے، یہ پوری دنیا ہمیں پہچانتی تھی۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو۔ کیوں پہچانتی ہے؟ ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، آج وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال بالکل وہی ہو چکا ہے، خدا کی قسم ان مسلمانوں کو دیکھ کے رونا آتا ہے جی۔ احساس ختم ہو گئی ہے، اسلام کے بارے میں سوچنا ختم ہو گئی ہے، اپنے بارے میں سوچنا ختم ہو گیا ہے، قرآن و سنت کے بارے میں سوچنا ختم ہو گئی ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی، اپنا افسانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے۔ اپنا تو مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے۔ تکبیر تو آپ ہی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ مسلمان تھا لیکن آج کہاں پر چلا گیا؟ ڈھونڈو اس مسلمان کو، خدا کی قسم کہیں سے اگر مل جائے تو یہ آیت کریمہ میں پیغام دیتی ہے، مسلمان ہو تو جہاد کے لیے نکلو، مسلمان ہو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے نکلو، مسلمان ہو اپنے مسلمانوں کے لیے نکلو، مظلوم مسلمانوں کے لیے نکلو، ان کی مدد کرو جو تمہاری راہ تکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یا ہم کمزور ہیں، اللہ فرماتے بات کمزور کی نہیں۔ ابو جہل بھی 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، میرا محمد 313 صحابہ لے کے گیا تھا، میں نے 313 کو 1000 کے لشکر پہ فتح عطا فرمائی تھی۔ نکلو تو صحیح، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میں آپ کو پیغام سے یہ کہنا چاہتا تھا، ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں، صرف فرق کیوں آیا؟ جذبہ اندر سے ختم ہو گیا، جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا اور قرآن کے بارے میں ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے، سوچ اور فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اور جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو متحد ہو کے نکلو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔